بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے تیسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا، لم ترا نہیں دیکھا آپ نے، لم ترا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی اس شخص کی طرف، اس شخص کو، حاجہ جس نے حجت بازی کی، جس نے جھگڑا کیا، جس نے بحث مباحثہ کیا۔ حاجہ کا معنی ہے جھگڑا کرنا، اردو میں استعمال کرتے ہیں حجت بازی کرنا، دوسرے کی دلیل کی نفی کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ تو حاجہ جس شخص نے جھگڑا کیا، مجادلہ کیا، بحث مباحثہ اور حجت بازی کی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ ان کے رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہاں پر لام محذوف ہے، لِأَنْ آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے، اس بنا پر کہ آتاہ اللہ الملک، اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا تھا، الملک ملک عطا کیا تھا۔ آتا کا معنی عطا کیا تھا، اسے، اللہ نے، الملک کا ملک یعنی اللہ رب العزت نے اسے بادشاہت عطا کی تھی، سرداری عطا کی تھی۔ اذ قال ابراہیم، اذ جب، قال ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، ربی میرا رب، الذی وہ ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اپنے رب کی شان بیان کی، اس نے عجیب کام کیا۔ ایک ایسا آدمی کہ جس کے وارنٹ، ڈیتھ وارنٹ آ گئے تھے، جس کی سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اسے پھانسی لگنا تھا، اسے پکڑا اور رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور ایک ایسا آدمی کہ جو راہ گزر تھا، اسے پکڑا اور پھانسی پہ چڑھا دیا، اور کہنے لگا دیکھو اس کی موت یقینی تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کی موت نہیں تھی، میں نے اس کو مار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ موت بھی میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت اور زندگی میرے ہاتھ میں، الیاذ باللہ۔ قال، اس نے کہا، نمرود نے، انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں، و امید میں موت دیتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ اس کے ساتھ اس بات پہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات اس کی عقل میں نہیں آئے گی، چلو اس کو نئی بات کہتے ہیں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بس بے شک اللہ یأتی بالشمس، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عطا یأتی کا معنی ہوتا ہے آنا، جب عطا یاتی کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ یاتی بالشمس، لے کر آتے ہیں، لاتے ہیں، بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق سے، فأتی بہا تم لے آؤ، امر ہے، فأتی بہا تم اسے لے آؤ، یعنی سورج کو لے آؤ، من المغرب مغرب سے، فبہت الذی کفر، بہتا کا معنی ہے، اردو میں بھی استعمال کہتے ہیں مبہوت رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا، الذی کفر وہ شخص جس نے کفر کیا، یعنی وہ جو نمرود تھا، وہ جو کافر تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا، مبہوت رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتے القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی ہی ان کے رب کے معاملے میں، یا اپنے رب کے معاملے میں، یعنی رب تو ظاہر ہے کہ سب کا ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے، اس بنا پر کہ اللہ رب العزت نے اسے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو یحیی زندگی عطا فرماتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے۔ قال وہ کہنے لگا، انا احیی و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں، و امیت اور میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی مار دیتا ہوں۔ قال ابراہیم،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، بس بے شک اللہ رب العزت سورج کو لے کر آتے ہیں مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم اسے مغرب سے لے آؤ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر شخص یعنی نمرود مبہوت اور ہکا بکا رہ گیا، واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتے القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ او کالذی مر علی قریہ، یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، او یا کالذی جیسا کہ، یعنی پہلا یہ واقعہ بیان فرمایا، اب یہ دوسرا واقعہ، او کالذی جیسا کہ وہ شخص مرہ جو گزرا علی قریۃ ایک بستی پر سے۔ تو یہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کا جمہور مفسرین کرام کے نزدیک حضرت عزیر علیہ السلام اس سے مراد ہیں، وہ تھے وہی خاویۃ علی عروشہا، خاویہ کا معنی ہوتا ہے گری ہوئی تھی یا اجڑی ہوئی تھی، ویران ہوئی پڑی تھی، علی عروش، یا عروش عرش کی جمع ہے، چھت کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کسی جگہ جیسے زلزلے سے عمارتیں گرتی ہیں تو چھتیں ان کی آ کر زمین پر گر جاتی، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انگور وغیرہ کی بیل لگی ہوتی ہے یا دیگر کسی چیز کی بیل، تو وہ چھتریوں کے اوپر لگی ہوتی ہے، تو خدا نخواستہ آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، تو وہ سارے کا سارا باغ جب گرتا ہے تو ساری بیلیں ان چھتریوں کے اوپر ہوتی ہیں اور چھتریاں نیچے رہ جاتی ہیں۔ تو خاویۃ علی عروشہا عربی زبان کی ایسی تعبیر ہے جو اس منظر کو بیان کر رہی ہے کہ جس میں چھت گر کر زمین پہ لگ جائیں، جس میں چھتریاں گر کر زمین پر پڑ جائیں اور اس کے اوپر ساری کی ساری چیزیں وہ ویران ہو کر اور اجڑی پڑی ہوں، اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ قال، ارشاد فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انا کیسے، یحیی زندہ کریں گے، اللہ رب العزت ہذہ اس بستی کو بعد موتہا اس کے مر جانے کے بعد، فاماتہ اللہ مئۃ عام، فامات موت دے دی، مات یموت کا معنی ہوتا ہے خود مرنا، امات یمیت کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو مارنا، تو اماتہ اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی، مئۃ عام 100 سال کے لیے، ثم بعثہ پھر اٹھا کھڑا کیا، قال ارشاد فرمایا کم لبثت، آپ کتنا وقت ٹھہرے، یعنی یہاں آپ کتنا وقت رہے، قال انہوں نے عرض کیا لبثت یوما او بعض یوم، میں یہاں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا، قال ارشاد فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ ٹھہرے ہیں 100 سال تک، مئۃ عام 100 سال تک یہاں ٹھہرے، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، فانظر دیکھیے، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پانی کی طرف، لم یتسنہ وہ باسی نہیں ہوا، وہ گلا سڑا نہیں ہے، وہ پرانا نہیں ہوا۔ تسنن جیسے عمر رسیدہ کے لیے بولا جاتا ہے نا، ایسے یہاں مراد ہے کہ جب آدمی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ بوڑھا نکارا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی کھانا زیادہ وقت رہے، زیادہ عمر اس کی ہو جائے تو وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، فرمایا لم یتسنہ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، اسی طرح گرما گرم، اسی طرح تازہ۔ وانظر الی حمارک، وانظر اور دیکھیے، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنا دیں، نجعل ہم بنا دیں، کا آپ کو آیۃ للناس لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، وانظر الی العظام اور دیکھیے ہڈیوں کی طرف، وانظر دیکھیے الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها کیسے ہم انہیں کھڑا کرتے ہیں، کیسے ہم انہیں جوڑتے ہیں، ننشزها ہم جوڑتے ہیں ہاں ان ہڈیوں کو، ثم پھر نکسوها لحما ہم چڑھاتے ہیں ان کے اوپر لحما گوشت، یعنی کیسے ہم ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها پھر چڑھاتے ہیں ان کے اوپر لحما گوشت، فلما تبین له فلما پس جب تبین له واضح ہو گئی یہ بات، کھل گئی، ظاہر ہو گئی ان کے لیے یہ بات، قال ارشاد فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، عالم میں جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہیں۔
تو دوبارہ دیکھیے، او کلذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، وہ اجڑی اور ویران ہوئی پڑی تھی۔ قال، حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ رب العزت اسے کیوں کر زندہ کریں گے، کیسے زندہ کریں گے اس بستی کو، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، فاماتہ اللہ، بس اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی، مئۃ عام، 100 سال کے لیے، ثم بعثہ، پھر اٹھا کھڑا کیا۔ قال، پوچھا، کم لبثت، کتنا وقت یہاں ٹھہرے، کتنا وقت یہاں رہے، کتنا وقت رہے؟ قال، عرض کیا، لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن ٹھہرا ہوں گا، ایک دن رہا ہوں گا، یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ ٹھہرے رہے مئۃ عام، 100 سال تک۔ فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھیے اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور اپنے پانی کی طرف، اپنے پینے کی طرف، مشروب کی طرف، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا، وہ پرانا نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنا دیں آپ کو آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نشانی۔ وانظر الی العظام، اور دیکھیے الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم انہیں جوڑیں گے، کیسے ہم انہیں اکٹھا کریں گے، کیسے ہم انہیں کھڑا کریں گے۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان کے اوپر چڑھا دیں گے لحما، گوشت۔ فلما تبین له، پس جب یہ بات واضح ہو گئی ان کے لیے، قال، ارشاد فرمایا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، بے شک اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں سے تیسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، قال، ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا دیجئے، ارینی، مجھے دکھا دیجئے، کیف تحیی الموتى، آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو۔ قال، ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے، کیا آپ کو یقین نہیں؟ قال، عرض کیا، بلا، یقین تو ہے، ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے، ولیکن تاکہ، یطمئن قلبی، تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے، دل کے اطمینان کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی قلبی اطمینان حاصل کیا۔ دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا نا، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے، ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ نمبر 2، عین الیقین، ہمارے سامنے کوئی آدمی آگ میں جل رہا ہو، اس کو جو تکلیف اور اذیت ہو رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عین الیقین، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ حق الیقین، جب آدمی خود جل جائے تو اسے حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہیں علم الیقین حاصل ہو گیا، انہیں عین الیقین حاصل ہو گیا، انہیں حق الیقین حاصل ہو گیا، تینوں چیزیں حاصل ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے مشاہدہ کروایا، تو اس مشاہدے میں عین الیقین کی کیفیت عطا کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ علم الیقین تو پہلے سے تھا، عین الیقین کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مشاہدہ انہیں کروایا۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، فَخُذْ، لے لیجئے، پکڑ لیجئے، أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لیجئے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ 4 پرندے ایک جیسے نہیں، مختلف، یعنی ایک طوطا، ایک کبوتر، ایک فلاں، ایک فلاں۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے۔ یہ جو سُرْهُنَّ إِلَيْكَ کا اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیجئے۔ تو دونوں ترجمے آتے ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیجئے،
ثم جعل علی کل جبل، پھر ان میں سے ہر ایک کا قیمہ مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھیے. یا فسرہن الیک کا معنی انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، پھر اس کے بعد ذبح کر کے ٹکڑے کر کے ان کا گوشت قیمہ مکس کر کے پھر اس کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھیے. تو فسرہن الیک. ثم جعل علی کل جبل، ثم جعل پھر رکھ دیجئے علی کل جبل ہر ایک پہاڑ پر، ثم جعل پھر رکھ دیجئے علی کل جبل ہر ایک پہاڑ پر، منہن جزءا ان میں سے ایک جز ایک حصہ ہر ایک پہاڑ پر رکھ دیجئے. ثم ادعوہن پھر ان کو بلائیے، پھر ان کو آواز دیجئے. ادعوہن آواز دیجئے، ہن ان چاروں پرندوں کو، یأتینک سعیا وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جان لیجئے بے شک اللہ عزیز زبردست ہیں، حکیم حکمت والے. سایہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، بس اوقات تیزی سے اڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اڑنے کے لیے بھی سایہ کا لفظ بولا جاتا ہے. اور بعض رات نے لکھا کہ چل کر آئیں گے اڑتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں، اور چلتے ہوئے آئیں گے تو سامنے سے آتے ہوئے نظر آ جائیں گے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کہ انہیں 4 پرندے لیے، انہیں مانوس کیا، انہیں ذبح کیا، ان کے ٹکڑے کیے، ان کا قیمہ بنایا، قیمہ بنا کر 4 الگ الگ پہاڑوں پہ رکھا. ان کے دیکھتے دیکھتے ہر ایک جانور کی ہڈی گوشت وہ نکلی، اپنے اپنے جانور اپنے اپنے پرندے میں جا کر جڑی، اور جڑنے کے بعد 4 پرندے کھڑے ہوئے، تیار ہوئے اور ان کے پاس آگے. تو یہ ہے عین الیقین. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ربی ارینی میرے رب، ارینی مجھے دکھا دیجئے، کیف تحیی الموتى آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو. قال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولم تؤمن کیا آپ ایمان نہیں رکھتے. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. قال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر لے لیجئے پکڑ لیجئے 4 پرندے، فصرہن الیک انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے. ثم جعل علی کل جبل پھر رکھ دیجئے علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے جزءاً ایک ٹکڑا ایک حصہ. ثم ادعوہن پھر انہیں پکاریے، پھر انہیں بلائیے، یأتینک سعیا وہ آپ کی طرف آ جائیں گے دوڑتے ہوئے. وَعْلَمْ جان لیجئے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ رب العزت عزیز زبردست ہیں، حکیم حکمت والے ہیں. دوبارہ دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا، جس نے بحث کی، جس نے مجادلہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ ان کے رب کے معاملے میں یا اپنے رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک اس وجہ سے کہ انہیں اس کو عطا کی تھی، اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا کی تھی، اقتدار بخشا تھا. اذ قال ابراہیم جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے، الذی یحیی جو زندہ کرتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے. قال اس نے کہا یعنی نمرود نے کہا، انا احیی و امیت میں بھی زندہ کرتا ہوں میں موت دیتا ہوں. قال ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق بس بے شک اللہ رب العزت یاتی بالشمس سورج کو لے کر آتے ہیں، من المشرق مشرق کی جانب سے، فاتی بہا من المغرب تم اسے مغرب سے لے آؤ. فبہت الذی کفر وہ کافر مبہوت اور ہکا بکا رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتے القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. او کالذی مر علی قریہ یا اس شخص کی طرح مرہ جو گزرا علی قریۃ بستی پر سے، وہی خاویۃ علی عروشها وہ شخص حضرت عزیر علیہ السلام تھے، وہی خاویۃ علی عروشها وہ بستی اپنے چھتوں پر گری پڑی تھی، ویران ہوئی تھی، اجڑی ہوئی تھی. قال حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها کیسے زندہ کریں گے،
کیوں کر زندہ کریں گے، یحیی زندہ کریں گے، حاضی اس بستی کو، اللہ رب العزت بعد موتھا اس کے مر جانے کے بعد، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، فاماتہ اللہ پس اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی 100 عام 100 سال کے لیے، ثم بعث پھر اٹھا کھڑا کیا، قال پوچھا سوال کیا، کم لبثتا آپ کتنا وقت یہاں رہے، قال عرض کیا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن ٹھہرا ہوں گا، ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا، قال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ ٹھہرے رہے 100 سال تک ٹھہرے رہے، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، وشرابک اپنے پانی کی طرف دیکھیے، لم یتسنى وہ باسی نہیں ہوا، وہ گلا سڑا نہیں، وانظر الی حمارک اپنے گدھے کو دیکھیے، ولنجعلک آیۃ للناس اور تاکہ ہم آپ کو بنا دیں لوگوں کے لیے نشانی، یعنی یہ سارا منظر آپ کو ہم اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ ہم اس واقعے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، وانظر الی العظام اور ہڈیوں کی طرف دیکھیے، کیف ننشزھا کیسے ہم انہیں اکٹھا کریں گے، کیسے ہم انہیں کھڑا کریں گے، کیسے ہم انہیں جوڑیں گے، سارے معنی اس میں آتے ہیں، ثم نکسوھا لحما پھر ہم چڑھائیں گے ان کے اوپر لحما گوشت، فلما تبین لہ جب یہ سب ان کے سامنے ظاہر ہو گیا، واضح اور نمایاں ہو گیا، قال عرض کیا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست گزاری، ربی ارینی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا دیجئے، کیف تحیی الموتى کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے، قال اولم تؤمن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن کیا آپ ایمان نہیں رکھتے، قال بلا عرض کیا بلا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی لیکن دل کے اطمینان کے لیے، تاکہ یطمئن قلبی میرا دل مطمئن ہو جائے، قال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حکم دیا فخذ 4 من الطیر 4 پرندے لے لیجئے، فصرہن الیک انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم اجعل پھر رکھ دیجئے علی کل جبل ہر ایک پہاڑ پر منہن ان میں سے جزءا ایک حصہ ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن پھر انہیں بلائیے پھر انہیں پکاریے، یأتینک سعیا وہ آ جائیں گے آپ کے پاس سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم جان لیجئے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ رب العزت عزیز زبردست ہیں، حکیم حکمت والے ہیں، صدق اللہ العظیم۔